السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رزق کی تنگی کے اسباب، کہ کن وجوہات سے رزق میں کمی آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر کہا کہ تم اگر کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ گارنٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر حق پر بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کو معاف کر دو، اگر تمہاری عزت میں کمی آئے تو روز قیامت میں محمد تمہیں عزت دوں گا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، قسم اٹھا کے کہا کہ جو بندہ سوال کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال کرنے کی عادت سے مراد وہ پیشہ ور بھکاری گداگر ہیں جو آپ کو روز سڑکوں پہ گلیوں میں چوراہوں میں نظر آتے ہیں مانگتے ہوئے، بھیک مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو اگر کوئی ضرورت بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے تو وہ کسی سے مدد نہ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی صحابہ ایک دوسرے سے قرض لیا کرتے تھے، مگر قرض اس نیت سے لیا جائے کہ قرض ادا کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ صدقہ خیرات یہ مال کو پاک کرتا ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ تو ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ماہ سیام آ رہا ہے، زکوٰۃ تو آپ نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، وہ آپ پر واجب ہے، فرض ہے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقہ کوشش کریں کہ نفلی صدقات خیرات بڑھ چڑھ کر ادا کی جائے۔ اپنے ارد گرد محلے میں، دوستوں میں، عزیزوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں جن کی آمدن قلیل ہے اور گزر بسر مشکل ہے، تو ان کو ضروری نہیں کہ آپ بتا کر دیں گے یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ صدقہ اور خیرات بتانے کی ضرورت بھی نہیں، تاکہ کسی دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہو تو آپ زکوٰۃ بھی ایسی ادا کر سکتے ہیں بنا بتائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ ماہ سیام میں اکثر آپ لوگ دیکھیں گے اب کہ گلیوں میں، محلوں میں کچھ صاحب مال راشن تقسیم کریں گے، گلیوں میں قطاریں لگیں گی، غربا کا مذاق اڑایا جائے گا
پہلے کبھی ان سے شناختی کارڈ کی کاپی مانگی جائے گی، پھر ان کو پرچی دی جائے گی، پھر ان کو ذلیل کر کے 5-6 کلو کا پیکج دے دیا جائے گا اور احسان کر دیا جائے گا ان پہ۔ تو صدقہ اور خیرات اس طرح کریں کہ جیسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، مگر یہاں ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے کہ جب تک پورے محلے کو، پورے علاقے کو یہ پتہ نہ لگ جائے کہ فلاں چودھری صاحب راشن تقسیم کر رہے ہیں، تب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا جو مال ہے، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرا اور آپ کا مال صرف وہ ہے جو ہم نے کھا لیا یا پہن کر ختم کر لیا، اور یا جو آگے کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ صرف یہی میرا مال ہے، اس کے علاوہ مرنے کے بعد وہ ترکہ ہے۔ جو لواحقین آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی کفن میلا نہیں ہوتا تو اولادیں وراثت کی تقسیم پہ جھگڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس وراثت کا، اس دولت کا آپ کو کیا فائدہ کہ جس کو جمع کر کر کے، ذخیرہ کر کر کے دنیا میں رہنے والوں کے لیے، اور اپنے لیے اس دولت کو، اس مال کو اپنے گلے کا توق بنا لیا، اپنی آزمائش کا سبب بنا لیا۔ تو کوشش کریں کہ مال، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وراثت نہ چھوڑی جائے، مال اتنا اکٹھا کریں کہ جتنی آپ کو حاجت ہے۔ ہم لوگ مال اکٹھا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میں ہر نیکی کا اجر بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑھا دیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ بہت سی روایت ملتی ہیں کہ کئی گنا ہے، 70 گنا ہے، 100 گنا ہے، 10 گنا ہے، 20 گنا ہے، مگر حقیقت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ اس کا اجر میں اتنا دوں گا جتنی میری رحمت وسیع ہے، اس حساب سے اس کا اجر دوں گا۔ تو ماہ رمضان میں دسترخوان کو وسیع کریں، دوستوں کو، غربا کو دعوت دیں، افطار کی، سحر کی، اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، مالی تعاون کریں، اور وہ تعاون دکھلاوے کے بغیر ہو، جس میں ریاکاری شامل نہ ہو۔ ریاکاری اس کا آپ کو فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا، آخرت میں تو کچھ بھی نہیں، دنیا میں بھی وہ رسوائی کا سبب ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپس میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں جو مستحقین ہیں ان کو تلاش کریں،
ہمارے معاشرے میں وہ پوزیشن نہیں کہ ہمیں مستحقین نہ نظر آئیں۔ اگر کوشش کریں گے تو ممکن ہے آپ کو آپ کے گھر میں ہی مستحق نظر آ جائے، آپ کو آپ کی گلی میں ہی مستحق نظر آ جائے۔ یہ جو کچھ سٹارٹ پہ جو 3 باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ 3 اسباب تنگ دستی کے لیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف نہیں کرتا تو یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ اگر کوئی بندہ قصداً عادت بنا لیتا ہے کسی سے سوال کرنے کی، وہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے۔ اور جو بندہ بخیل ہے، صدقات خیرات سخاوت نہیں کرتا، اس کے مال میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا بلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔